السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عادل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ورثہ۔ اس کا نام عبدالسلام ہے اور یہ ایسٹ ترکستان کا رہنے والا ہے اور ایسٹ ترکستان نیو جنریشن موومنٹ کا صدر بھی ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے عبدالسلام نے ایسے انکشافات کا اظہار کیا جن کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ عبدالسلام نے اپنے انٹرویو میں انکشافات کا اظہار کچھ اس طریقے سے کیا: اصل میں وہ ہمیں اپنی طرح بنانا چاہتے ہیں، مطلب وہ ہمارا مذہب، رنگ، پہچان، نسل چھیننا چاہتے ہیں، یا ہر وہ چیز جسے وہ ہماری پہچان سمجھتے ہیں وہ سب کچھ چھیننا چاہتے ہیں۔ ان کے خیال میں یا تو چینی ہے یا پھر ان کے دشمن، کوئی تیسرا آپشن موجود ہی نہیں ہے۔ 1955 تک ہم اسلام کو فالو کرتے رہے اور شریعت کے قانون بھی تب تک موجود رہے، لیکن اس کے بعد سلو چینجز آنا شروع ہو گئی اور انہوں نے کمپلیٹ ایتھیزم ایجوکیشن سسٹم نافذ کر دیا گیا اور 70 سال تک یہ لوگ مشرقی ترکستان سے اسلام کو ختم کرنے کی سازش کرتے رہے، جس کے نتیجے میں لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ اگر شریعت اجازت دیتی تو یہ سب بتانے سے پہلے میں خودکشی کر چکا ہوتا۔ کنسنٹریشن کیمپس بنائے گئے ہیں جہاں مسلم مردوں کو لے جایا جاتا ہے اور ہماری بہنوں کو اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے اور ان کی عزت درگور کی جاتی ہے۔ 2018 کی آفیشیل چینی میڈیا رپورٹس اور سوشل میڈیا پر یہ ساری تصویریں بڑی بے شرمی سے دکھائی جاتی رہیں۔ کنسنٹریشن کیمپس کی مثال اب کہیں نہیں ملتی، لیکن 21ویں صدی میں یہ کام ایسٹ ترکستان میں ہو رہا ہے۔ اپریل 2017 کے آخر سے لوگوں کو صرف ان کے مذہب اور پہچان کی بنیاد پر انہیں کنسنٹریشن کیمپس میں رکھا جاتا ہے، اور چین ان کیمپس کو ری ایجوکیشن کیمپس کا نام دیتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ ہم لوگوں کو ری ایجوکیٹ کر رہے ہیں۔ ری ایجوکیٹ دراصل ایتھیزم کا دوسرا نام ہے۔ مارچ میں یو ایس منسٹری آف ڈیفنس کی ایک رپورٹ ریلیز ہوئی جس کے مطابق تقریباً 30 لاکھ لوگوں کو کنسنٹریشن کیمپس میں رکھا گیا ہے۔ ان کیمپس میں کیا ہے، وہاں کون ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں اپنی زندگی میں چند مرتبہ عبادت کرنے کا موقع ملا، حج عمرہ کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ 2013 اور 14 کے درمیان چینی انٹیلیجنس آفیسرز کا ایک گروپ ایسٹ ترکستان رپورٹرز کے بحروب میں آئے اور ہر گھر میں جا کر سوالات کرتے رہے: کیا تم نماز پڑھتے ہو، کیا تم عبادت کرتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ جو بھی سچ سچ بتا دیتا اسے کنسنٹریشن کیمپس میں ڈال دیا جاتا۔ ان کیمپس میں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پر ایک ایسے مذہب کی تعلیم دی جا رہی ہے جس میں خدا کا تصور ہی موجود نہیں ہے، اور چین کھلے عام اس آئیڈیالوجی کی زبردستی تعلیم کا اعتراف بھی کرتا ہے۔ انتہا پسندی کے بہت ساری ویڈیوز اور تصاویر موجود ہیں۔ یہ سب کچھ عالمی قوانین کے مطابق جرم ہے، لیکن چین کے پاس پیسہ اور پاور ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ 4 لاکھ سے زائد بچے چلڈرن کیمپس میں موجود ہیں، جنہیں چینی اسکول آف اینجلز کا نام دیتے ہیں۔ چلڈرن کیمپس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ 4 سے 12 سال کے بچوں کو ان کیمپس میں رکھا جاتا ہے اور ایسے مذہب کی تعلیم دی جاتی ہے جس میں خدا کا تصور ہی موجود نہیں ہے۔ اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تدبیر پر ایمان ہے کہ ان کا خاتمہ ان بچوں میں سے ہی کسی کے ہاتھوں سے ہوگا، جیسے فرعون کے قلعے میں موسیٰ علیہ السلام نے اسی کی سرپرستی میں جوانی تک پہنچے اور اس کی سلطنت کو تباہ کر دیا۔ ہمیں یقین ہے کہ ان سکولوں میں سے بھی موسیٰ نکلے گا، الحمدللہ۔ جب عبدالسلام سے اس کی فیملی کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس نے جواب دیا کہ اس کی فیملی کے کچھ افراد اس کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن کچھ مشرقی ترکستان میں موجود ہیں۔ 2015 سے ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا، لیکن اطلاعات کے مطابق ان پر بہت ظلم کیا جاتا ہے۔ اسلام کی تبلیغ کی وجہ سے میرے مرحوم والد کو 1992 سے سن 2000 تک جیل میں رکھا گیا۔ ہمیں عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی، ہم چھپ چھپ کر قرآن پڑھتے تھے، جن کو وہ لوگ دیکھ لیتے تھے ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا تھا۔ ہم دور ندی پر وضو کرنے جاتے تھے اور اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھتے تھے تاکہ ہمیں کوئی دیکھ نہ لے اور ہماری ویڈیو نہ بنا لے۔ جب عبدالسلام سے سوال کیا گیا کہ انہیں کس ملک سے امید ہے کہ وہ ان کی مدد کے لیے آئے گا، تو انہوں نے جواب دیا،
ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے ہی امید ہے، ہمیں کسی اسلامی ملک سے کوئی امید نہیں ہے۔ ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے جب دوسرے ملکوں کے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ہمارا ذکر کہیں نہیں کیا جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اگر تم ظلم کو روک نہیں سکتے تو اس کے بارے میں لوگوں کو بتلاؤ۔ جن ملکوں سے مدد اور امید کی توقع تھی وہ تو اصل میں اپنی ہی موج میں گم ہے، اور شاید وہ کبھی بھی ان کی مدد کو نہ پہنچے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جلد از جلد مدد فرمائے اور ان کو اس پریشانی سے جلد از جلد چھٹکارا دلائے۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ ویڈیو اپنے جاننے والوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ جان سکے کہ چین میں بھی مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ظلم ہو رہا ہے۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔